السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ صبح صبح کا ٹائم ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے، 7 بجے ہیں۔ واک کر کے آئی ہوں، ابھی بڑا مزہ آیا، اتنا اچھا لگا۔ راستے میں اسکول کی بسیں آ جا رہی ہیں، لوگ واک کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ نا ایک خاتون گیٹ صاف کر رہی ہے۔ وہ جو گیٹ ہے نا وہ روزانہ صاف ہوتا ہے، خوب پانی لگایا جاتا ہے۔ آج تو میں نے اس خاتون سے پوچھ بھی لیا، دل تو کر رہا تھا مالکہ سے پوچھوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، گیٹ کو کون روز دھوتا اور صاف کرتا ہے؟ پانی نہیں پھر ضائع جائے گا بتائیں تو؟ لیکن بس میں اس خاتون سے ہی بات کر کے آ گئی، کہتی نہیں باجی آج تو صرف کپڑا ہی مار رہے ہیں گیلا کر کے، بار بار گیلا کر کے نا 2 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس گیٹ کے ساتھ اور اس کو صاف کری ہوتی ہیں۔ اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے صفائی کے پانی ضائع کرنے کے، پتہ نہیں ہے نا۔ تو بس واک کرتی ہوں تو پھر یہ چیزیں تو مجھے دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بڑے پیارے پیارے مجھے پودے اور پھول بھی ملتے ہیں، اور نئے نئے پتے اور پھول نکل رہے ہیں، کچھ گر رہے ہیں بہت سارے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک میرے پاس ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس میں گلابی رنگ کے اتنے بڑے بڑے گچھے نکلتے ہیں۔ ایک گھر ہے، میں نے وہاں سے انسپائر ہو کے یہ میں نے اپنے 2 لگائے ہیں۔ انہوں نے گھر کے اندر لگائے ہوئے ہیں اور وہ یوں جاتے ہیں، اور پھر انہیں ڈنڈوں کا سہارا دیا ہوا ہے، اور جب گرمی ہوتی ہے نا اور کوئی پھول پودا کم ہی ہوتا ہے تو اس کے اتنے بڑے بڑے گچھے جو ہیں نا وہ پوری بہار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے نا اس کو دیکھ کے یہ لے کے آئی ہوں اور اس کو لگایا ہے۔ ابھی جب میرے گھر میں کام ہوا تھا تو مزدوروں نے اس کا ایک پوری ڈنڈی توڑ دی تھی، ایک کی بڑا مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن اب ٹھیک ہے، بڑھ رہا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ بھی اب نئے پتے نکل رہے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ باقی بس پتے کچھ نہ کچھ مرجھا بھی رہے ہیں، اور بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت پیار ہے، بہت شکریہ۔ میں جو آج دوبارہ آپ سے بات کر رہی ہوں، کل آپ لوگوں نے مجھے اتنا سہارا اور دلاسا دیا، تو ماں تو بس پھر ایسی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جب تک کوئی ماں نہیں بنتا نا، وہ ماں کی دکھ درد کو نہیں سمجھ سکتا، اور باپ کا بھی اپنا ہوتا ہے پیار، لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ تو بس یہی بات ہے۔ تو ابھی میں واک کر رہی ہوتی ہوں تو بس ایسی خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے میں بچوں کو صبح اٹھاتی تھی، کیسے انہیں ناشتہ کراتی تھی کہ ناشتہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کہتی تھی میرے سے نہیں کھایا جاتا، چھوٹی والی، تو میں اس کو سب سے پہلے بٹھا دیتی تھی کہ یہ آپ نے کھائے بغیر نہیں جانا۔ تو کھانا اور ناشتہ تو بڑا ضروری ہے۔ یہ آج کل جو آ گئی ہیں نا ڈائٹنگز اور پتہ نہیں کیا کچھ، میں تو بہت اس کے خلاف ہوں۔ کھائیں لیکن اچھی چیزیں کھائیں۔ صبح صبح بھی ڈیلیوریاں بھی ہو رہی تھیں، آپ مجھے بتائیں صبح صبح آپ کیا منگوا رہے ہیں؟ گھر میں نہیں بن سکتا؟ کیا میں کہوں تو بس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ گلاب میرے ابھی بھی ماشاءاللہ کچھ زندہ سلامت ہیں۔ یہ جو ہے میں نے آپ کو سن بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں ولایتی، جس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور یہ اس سائڈ پہ جو لگے ہوئے ہیں وہ ہیں دیسی، دیسی گلاب اور دیسی انسان، اور دیسی دیسی چیزیں بس اچھی ہی ہوتی ہیں۔ خوشبو نہیں ہے ان میں، لیکن شکل و صورت ٹھیک ہے۔ لوگ لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، لیکن اس کی جب میں خوشبو سونگھتی ہوں نا تو مجھے وہ دلہن کا کمرہ، شادی، سٹیئرز پہ وہ گری ہوئی پتیاں ساری یاد آتی ہیں۔ جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو اسی طرح ہم نے ان کے کمرے میں، ان کے بیڈ پہ، ان کی سیڑھیوں پہ خوب سارے پھول، اور یہ دیسی گلاب یہی تھے نا، ان کی ایسی خوشبو تھی کہ جو رچ بس جاتی ہے انسان کے اندر نا۔ میری خوشبوئیں جو کہتے ہیں نا، وہ کچھ خوشبوئیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں آپ کو، تو یہ خوشبوئیں ان کی یاد دلاتی ہیں، شادیوں کی، دلہنوں کی، دلہن کے کمروں کی خوبصورتی کی، ہے نا۔ تو دیسی گلاب بھی لگائیں اور ولایتی لگانے ہیں تو وہ بھی لگا لیں، خوشبو تو نہیں ہے زیادہ لیکن خوبصورتی ہے۔ یہ دیکھیں اب بیچارے یہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دیسی ہونا چاہیے میری نظر میں۔ دیسی انسان کی کیا بات ہے۔ اور جب آپ لوگ بچیاں بھی لائیں نا، شادیاں بھی کرنی ہیں نا، تو یہ خوبصورتیوں کو نہ دیکھیں، ان کو نہ کرائٹیریا بنائیں، بس جی شکل اچھی ہو، عقل اچھی نہیں ہے، خوشبو نہیں آ رہی تو کیا کرنا آپ نے اس کا؟
تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا، آج کل بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے رشتوں کا. میں جس طرف دیکھتی ہوں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عجیب کرائٹیریاز ہو گئے ہیں لڑکوں والوں کے. وہ اپنے لڑکوں کو بھی تو دیکھیں نا، وہ کیسے ہیں. بیوی حور پری چاہیے. تو یہ نہ کریں. آپ دیکھیں کیسے ہیں وہ گھر والے، کیسے ہیں وہ، خود کیسی ہے. اور ساری عمر کے لیے یہ خوشبوئیں ہی رہ جاتی ہیں، خوشبوئیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ شکل، صورت، پیسہ، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس عمر میں آ کے مجھے احساس ہوتا ہے، احساس تو شروع سے تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے مجھے، کہ کیا ہے یہ زندگی. کچھ بھی نہیں. 2 وقت ہم دال روٹی کھا لیں بس، پیٹ بھی ساتھ نہیں دیتا، بلڈ پریشر ساتھ نہیں دیتا، شوگر خراب ہو جاتی ہے. تو مسئلے نہ پالیں. یہ ڈیلیوریاں جو ہے نا بہت ہی خراب ہے. گھر میں منگوا رہے ہیں، وہ کیا گھی استعمال کر رہے ہیں، کیا نمک استعمال کر رہے ہیں، اندر کیا ڈال رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ دودھ جو گوالے لاتے ہیں، میری بیٹی لمز میں تھی، ایک دفعہ دودھ کے اوپر ان لوگوں نے ریسرچ کی کہ بھئی دودھ، تو اس نے اپنے ابو سے کہا مجھے مختلف جگہوں کے دودھ لا دیں تھوڑے تھوڑے سے. آپ یقین کریں، کہتی ہے سارے دودھ جو تھے نا وہ تو دودھ تھے ہی نہیں، ایک صرف دودھ تھا، اور وہ بھی اس میں اتنا کچھ ملا ہوا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے، باقی تو دودھ ہی نہیں تھے. تو جہاز آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. بیٹی میری ابھی راستے میں ہے. آسٹریلیا بڑا دور ہے. ایک تو یہ جو دور ہے نا، بس دوری دوری ہے. تو کل میں اپنے پوتوں کو نا ایک سکھا رہی تھی شعر، جو میں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھایا تھا. میں واک کرنے جاتی تھی تو ان کو شعر سکھاتی تھی. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. کچھ دیر بعد شعر تو بھول گئے لیکن اس کی تشریح انہوں نے بڑی اچھی کی. بلبلا کیا ہوتا ہے، ببلز ہوتے ہیں. بھروسہ، زندگانی، پھر ان کو بتایا کہ بھروسہ کا کیا مطلب ہے، ٹرسٹ کرنا وہ، اور زندگانی کیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے نا اس طرح کے میں نے اب ان کو چیزیں بتانی شروع کی ہیں، اور بہت ان کا جو ہے نا پک اپ ہے، وہ بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. تو بات کیا میں کر رہی تھی کہ ہاں خوشبوؤں کی، کہ شادیاں کریں بچیوں کی بھی بچوں کی بھی، اور خوشبوئیں دیکھیں پلیز. ٹھیک ہے نا. تو میری بیٹی کا بہو کا نام اروما ہے، تو اسے ہم خوشبو کہتے ہیں. میرے ابو کہتے ہیں خوشبو. خوشبو پھیل جاتی ہے نا، خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے. پیارے نام بھی ہونے چاہیے اور پیاری بچیاں ہونی چاہیے جو خوشبوئیں پھیلائیں. تو خوشبوئیں پھیلانی چاہیے اور شادیاں کریں بچیوں کی. اور میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں بچیوں کی ماں کو کہ پلیز ایک تو شادیاں جلدی کریں بچوں کی بھی لڑکوں کی بھی، اور دوسرا اگر کوئی رشتہ آتا ہے نا تو اس کو ٹھکرائیں نہیں یہ سوچ کے کہ نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہے تو اس طرح ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح نہیں. آپ بلائیں گھر میں، ان کو بٹھائیں، ان سے بات کریں. باقی سبب اللہ بنانے والا ہے. یقین کریں یہ میری مانی ہوئی بات ہے. میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا رشتہ آیا تو وہ امریکہ میں پڑھ رہی تھی اور جو بیٹا تھا وہ انگلینڈ میں تھا. جب اس کی امی کا فون آیا تو میری پہلی ذہن میں بات یہ آئی کہ یہ تو ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے تو یہ تو کیسے ہوگا. لیکن میں نے انہیں منع نہیں کیا. میں نے انہیں کہا آپ آئیے ملیے. وہ ابو کے کوئی وابڈا کے بھی جاننے والے نکل آئے بعد میں، اور پھر وہ آئے اور پھر بات چیت بڑھتی گئی. اللہ میاں نے بڑھانی تھی نا، ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو پلیز اگر کوئی بھی رشتہ آتا ہے ظاہر ہے مناسب، تو اس کو آنے ضرور دیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ دور ہے یا اس کی جاب اچھی نہیں ہے یا یہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، یہ یہاں پر آئے گا اور پھر ہم منع کر لیں گے تو کیسا لگے گا. کوئی بات نہیں، اگر وہ آنے کو تیار ہے تو بس ٹھیک ہے نا. آپ رشتوں کو ٹائم پہ کریں اور منع نہ کریں. یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. کوئی آتا ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا. تو بس یہی بات تھی کہ خوشبوئیں پھیلائیں. اور خوشبوؤں کی بات مجھے یاد آئی تو پھر مجھے یہ یاد آ گیا کہ گلاب بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کوئی خوشبو نہیں دیتا، آپ کو خوبصورتی دیتا ہے، اور کچھ ہیں جو خوشبوئیں بھی پھیلاتے ہیں اور خوبصورتی بھی دیتے ہیں. تو دونوں لگائیں. اور یہ تو سارا سال ہی رہتے ہیں. تو اچھی بات کریں. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو اس لیے دیکھیں نا آج میں پھر دوبارہ سے کھڑی ہو گئی اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں.
ایک کسی نے مجھے لکھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ صبح صبح نئی ویڈیو بنا کے بھیجیں اچھی سی، نہیں تو ہم نا بس میں بھر کے نا میں سارے لوگوں کو جتنے بھی آپ کے فینز ہیں ان کو لے آؤں گا اور ہم آپ کے گھر میں آ کے آپ کو پھر زبردستی ٹھیک کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ بہت پیار دیا۔ اب یقین کریں، آپ وہ کمنٹس پڑھیں، آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر میں بھیجتی ہوں دونوں جگہوں پہ، اور وہ اتنے پیارے کمنٹس ہیں، اتنے پیارے کمنٹس ہیں کہ واقعی میں اٹھ گئی، میں نے سورج بھی دیکھا، میں نے واک بھی کی، میں نے باہر کا سارا کچھ دیکھا، نظارہ کیا۔ تو ابھی زندگی میں کچھ نہ کچھ آتا جاتا رہتا ہے۔ ابھی میرے بیٹا اور بہو ہیں، کل وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تھوڑا سا پھر اداسی کا دورہ پڑے گا، لیکن وہ تو ان کے قریب ہے نا، تو وہ تو آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں رہیں خوش رہیں، کام بھی کرنے ہیں، جاب بھی کرنی ہے، تو مائیں تو بس یہی ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں جب ایسے اداس ہو جاتی ہوں نا، تو میں نے اپنی ماں کے دوپٹے رکھے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ، تو میں اس کو نا ایسے اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں، تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے، مجھے اس میں سے خوشبو آتی ہے، پتہ ہے یقین کریں ابھی بھی وہ ساری خوشبوئیں اس کے اندر ہیں، اور مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے امی ہیں اور میں ان کے ساتھ گلے مل رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے پھر میرے سارے جو مسئلے ہیں نا وہ حل ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا تھا، میں امی کے ساتھ جا کے نا، ہم 8 سال 10 سال سے ادھر ہی ہیں امی ابو کے پاس، تو ان کے ساتھ جا کے میں ایسے گلے ملتی تھی، صبح صبح میں جاتی تھی نماز کے لیے، وہ بیٹھی ہوتی تھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، تو میں ایسے جا کے نا ان سے گلے ملتی تھی، بس وہ پڑھ ہی رہی ہوتی تھی نا، میں اس میں بھی جا کے ان کو جپھی ڈال لیتی تھی، تو وہ بھی خوش ہو جاتی تھی صبح صبح، تو میں تو خوش ہو ہی جاتی تھی ظاہر ہے۔ تو آپ بھی اپنی امیوں کو جپھی ڈالیں، صبح صبح جائیں سلام دعا کریں، اگر وہ نماز پڑھی ہیں سو رہی ہیں تو بھی جپھی ڈال دیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کون آیا اور کون نہیں آیا، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پیار کرتا ہے، جو میرے لیے دعا کرتا ہے نا۔ ماؤں کی جو ہے نا انسٹنکٹس بڑی تیز ہوتی ہیں، ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں بھی کہتی نا بچوں کو، جیسے وہ میرا بیٹا کسی بات پہ ایک دن اس دن کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ ہے، میں نے کہا کیسے نہیں پتہ، ماں کو سب پتہ ہوتا ہے، ماں کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو جانتی ہے، وہ ان کی ہر بات کو جانتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں یہ بھی جانتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر مائیں جو ہے نا وہ گھر کے سارے کام کروا رہی ہوتی ہیں، شادیاں کروانی ہیں، یہاں پر ماننا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی، کئی دفعہ ابا کہہ دیتا ہے نہیں بھئی، ماں کہتی ہے بیٹے کی پسند ہے، بیٹی کی پسند ہے، ہم نے کرنی ہے یہاں پر، اور بھی بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو مائیں جو ہے نا وہی سنبھالا دیتی ہیں۔ میرا تو یہی تجربہ ہے، ہم نے بھی ہر بات امی سے ہی منوانی تھی، ابو کو بھی کہہ دیتے تھے، لیکن امی مشکل سے مشکل کام بھی کر دیتی تھی، اور یہی میرا بھی حال ہے، کوشش کرتی رہتی تھی ساری عمر کہ گھر میں جو بھی ہیں کام اور صحیح طریقے سے ہو جائیں، اپنی کوشش کر سکتا ہے، اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا ہے وہ ماں کرتی ہے نا، جتنا وہ کرنا اس کو اللہ میاں نے دی ہے کیپیسٹی، وہ تو کرتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے، باقی اللہ کی ذات ہے، نیلا آسمان، ہرے پتے پھول، چڑیوں کی چہچہاہٹ، سورج نکل رہا ہے، میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، حسین زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، اس کو انجوائے کریں، پل 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 زندگی ختم ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور شام ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بچے بڑے ہو کے اڑ جاتے ہیں، چڑیا اڑ گئی، چڑیائیں اڑ گئیں، بچے اڑ گئے، آپ کے پاس ہیں، انہیں پیار کریں، محبت دیں، ان کو اچھی تربیت دیں، اچھا پڑھائیں لکھائیں، آپ کی زندگی سنورے گی، آپ کی عاقبت سنورے گی، ہے نا، اچھے بچے ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہے، تو تربیت کریں، ان پہ نظر رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، ان سے جپھیاں پائیں، بچوں کو بھی جپھیاں پائیں۔ وہ میری بیٹی کہتی ہوتی ماما فون پہ بات ہو جاتی ہے نا، آپ مجھے نظر آ رہی ہے نا، میں آپ سے بات کر لیتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹے وہ جپھی تو نہیں ہے نا، کہتی ہے ہاں ماما یہ تو بات ہے، وہ جپھی تو نہیں ہے، یہ جپھیاں بڑی ضروری ہیں اپنوں کے ساتھ، بڑی ضروری ہیں، خوش رہیں، خوش رہیں جہاں رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔